میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ممبر پر چڑھنے کے لیے جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا میرے محبوب نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ ہم روزانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ جب ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں کوئی الفاظ نہیں کہتے، لیکن آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جو ہے وہ آمین کہا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے اندر عرض کیا ہمارے محبوب، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ، میرے یاروں کیا دیکھا؟ تو صحابی عرض کرتا ہے جب آپ نے سیڑھی مبارک پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ ہمارے محبوب معاملہ کیا ہے؟ آج ہم نے آپ سے یہ عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میں نے پہلی سیڑھی مبارک پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور کہا، عرض کیا اے میرے محبوب ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا پھر جبریل نے کہا کہ ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جو اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی عبادت کر کے بخشش نہ کرا لے، وہ آدمی تباہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو میرے جبریل نے فرمایا اے میرے محبوب ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پائے اور والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے میں درود پاک پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ کیوں؟ اگر میں درود پاک نہیں پڑھتا تو میں اس بد دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی میرے محبوب کا ذکر مبارک آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے ہم رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت ٹھاٹھیں مار رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، جو اپنی بخشش کرا لے؟ اللہ رب العزت کی رحمت رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندوں کو بخش دیا جائے، میرے بندوں کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر آدمی اس مبارک مہینے کے اندر بھی اس رحمت سے محروم ہو گیا، فرمایا وہ بھی تباہ ہے اور ہلاک ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ یہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے، خدارا اپنے والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی قدر کرو، اگر ہیں ان کی شفقت ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر خدا کی قسم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان سے دعائیں لو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو عزت نہیں دی جاتی، والدین کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، والدین کو در بدر پھرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس یہ نعمت ہے خدارا اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ اس سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو خدارا
ان تینوں باتوں کو جو میرے محبوب نے ارشاد فرمائی ہیں، میرے محبوب کا ذکر مبارک آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے اس کے اندر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رحمت کو لوٹیں، اللہ کی رحمت کو سمیٹیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں خدا را ان کی عزت، ان کی قدر، ان کا احترام کریں، اور جو بھی آپ سے بڑے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب کہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنے کی تلقین میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں، تو والدین تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی عزت، قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔